إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. حاضرین محترم، ہم سب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی 11ویں شریف یہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم غوث اعظم کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. نعت ابھی آپ نے سنی جو اس نورانی مسجد کے جامعہ فریدیہ انوار القرآن کے طالب علم ہیں حافظ محمد شومان طیب صاحب اور دیگر بھی ماشاءاللہ حفاظ کرام نے نعت شریف پڑھی ہے. اس میں حسن مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا. یاد رکھنا صاحبو، صحابہ فرماتے ہیں ہم جب بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے کیا کرتے تھے؟ جب بھی ہم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے حسن مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے. ہماری نگاہیں جب بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو دیکھا. مصطفیٰ کے چہرے میں خدا کو دیکھا ہے. لم یجد محمدا وجدت اللہ فی صورت محمد یتن ورؤیت محمد یتن. صحابہ فرماتے تھے رب کعبہ کی قسم ہم محمد عربی کو تک کر کہتے تھے ہم نے محمد نہیں دیکھا، ہم نے محمد کا خدا دیکھا ہے. وجدت اللہ فی صورت محمد یتن، مصطفیٰ کی صورت دیکھ کے کہتے تھے ہم نے تو خدا دیکھا ہے. ہم نے اس لیے کہ اللہ نے اپنی ذات کا مظہر خود مصطفیٰ کو بنا دیا، خود مصطفیٰ کو بنا دیا. یہ وہ حسین چہرہ ہے جس کو ابو بکر دیکھے تو صدیق اکبر بن جائے، عمر دیکھے تو فاروق اعظم بن جائے، عثمان دیکھے ذوالنورین بن جائے، علی دیکھے کل ایمان بن جائے، علی دیکھے کل ایمان بن جائے. آپ نے اس جامعہ فریدیہ انوار القرآن کی ان بچوں کی نعتیں سنی، تلاوتیں سنی. وہ خوش نصیب والدین ہیں جو اس پرفتن دور کے اندر اپنے بچوں کو مدارس کے اندر مصطفیٰ کے دین کا سپہ سالار بنا رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں. ان کے والدین ان کو کروڑ ہاں مبارکیں ہوں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نبی پاک نے حافظ قرآن کی شان بیان فرمائی. کس کی شان بیان فرمائی؟ حافظ قرآن. جو قرآن کا حافظ بننے والا ہے، جو قرآن کا حافظ بنے گا، حافظ قرآن ہوگا، عالم دین کی شان بیان فرمائی. تو ان کو مبارکباد میں نہ دوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. نبی پاک نے مبارک دی تو ان بچوں کو دی، ان بچوں کے والدین کو دی جو قرآن پڑھنے والے ہیں. سکولوں کے میں پڑھنے والے نہیں، یونیورسٹی کالج کے اندر پڑھنے والوں کے اندر جو پڑھ رہے ہیں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا حدیث قرآن کے اندر ان کی شان بیان ہوئی ہو. لیکن قربان جاؤ جو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے نا اس کی شان کو بیان کیا گیا ہے. نبی پاک کے لبوں سے ان کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ کے قرآن سے ان کا مقام بیان ہوا ہے. مولا علی فرماتی ہیں میرے نبی پاک نے حافظ قرآن کی شان بیان فرمائی. فرمایا علی سنو من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، ہمیں جو قرآن پڑھے، قرآن کو حفظ کرے، قرآن کا عالم بن جائے، مصطفیٰ کے دین کا عالم بن جائے، وعمل بما فیہ، اس پہ عمل کرے. اس پہ کیا کرے؟ عمل کرے.
وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اللہ کے حلال کردے کو حلال جانے، حرام کردے کو حرام جانے۔ دَخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ، اللہ اس بندہ مومن کو، حافظ قرآن کو، عالم دین کو اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ بھئی حافظ قرآن کی ٹکٹ تو پکی ہو گئی، کسی کی ویزا عمرے کا ٹکٹ نکل ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے، میری ٹکٹ پکی ہو گئی ہے، میں عمرے پہ جاؤں گا، میں نے حج کرنا ہے، میری ٹکٹ پکی ہو گئی ہے، تو میں بھی کہوں حافظ قرآن کو، عالم دین کو کہ تجھے مبارک ہو، جنت کا ٹکٹ تیرے لیے پکا ہو گیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ہے۔ میری تیری کیا مجال کہ ہم کہہ کہ تو جنتی ہے، اگر مصطفیٰ کہہ دیں تو پھر بات پکی ہے، پھر خدا کا محبوب کہہ دے تو بات پکی ہے۔ وَدَخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ وَشَفَّاهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ، سرکار فرماتے ہیں وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 بندوں کی شفاعت بھی کرے گا۔ کتنے بندوں کی؟ اور 10 بندے کون ہوں گے وہ بھی فرمایا قد وجبت لہ النار، تحقیق جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کو حکم ہوگا اے حافظ قرآن آج وشفاہو، تو شفاعت کر ان کے لیے اپنے گھر والوں میں سے جن پہ میں رب نے جہنم کو واجب کر دیا ہے، شفاعت تو کرے گا، جنت میں رب عطا کر دوں گا، جنت میں رب عطا کر دوں گا۔ اگر گھر والوں میں سے کوئی عمل میں کمزور ہو گیا، عمل میں کچا ہو گیا، جہنم ہو گئی واجب، حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں کہے گا مالک میرا اپنا بھائی ہے، میری ماں ہے، میرا جو ہے باپ ہے، میرا دادا ہے، میری دادی ہے، مالک ان کی شفاعت میں کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا میرا وعدہ تجھ سے تھا نا، تو 10 بندے ایسے لے آ، تو ان کا نام لیتا جا، میں رب ان کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ تو مبارک ہو ان کو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ ایک اور بات سناؤں میں، امام غزالی کا فرمان ہے، دقائق الاخبار کتاب کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام غزالی زمان فرماتے ہیں قیامت کا دن ہو سکا، حشر کا دن ہوگا، جہنم میں لوگ گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ اب جن کا یارانہ ہے نا حافظ قرآن کے ساتھ، جن کی دوستی ہے نا عالم دین کے ساتھ، وہ فخر کرے، اس بات کو سن کے نا خوشی منائے۔ کل قیامت کے دن ایک بندے کو گھسیٹا جا رہا ہوگا، فرشتے گھسیٹیں گے، قبلہ مفتی صاحب فرشتے گھسیٹیں گے، گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، اور پھر وہ کہے گا یا اللہ اس جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے، میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، اس سے پوچھو دنیا میں اس کا کوئی یار حافظ قرآن تھا، دنیا میں اس کا کوئی بیلی عالم دین تھا؟ وہ کہے گا مالک کوئی نہیں، میرا دنیا میں نے یارانہ کئی لوگوں سے لگایا، دنیا دار تھے، فاسق فاجر تھے، لیکن کسی دیندار سے، حافظ قرآن سے، عالم دین سے میں نے دوستی نہیں لگائی۔ اللہ فرشتوں پوچھو نا اس سے کبھی حافظ قرآن کے ساتھ مصافحہ لیا تھا، سلام کیا تھا، ہاتھ ملایا تھا؟ کہے گا مالک دنیا میں کبھی اتنا بدبخت تھا، کبھی حافظ قرآن عالم دین کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کر سکا۔ اللہ فرمائے کہ کبھی اس نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہو؟ فرمائے کہ مالک نہیں۔ پانی پیا ہو؟ فرمائے مالک نہیں۔ جہاں حافظ قرآن جس حجرہ میں بیٹھتے تھے کبھی وہاں بیٹھا ہو؟ کہے گا مالک نہیں مالک اتنا بدبخت تھا، یارانے بڑے بڑے لگائے پر حافظ قرآن سے یاری نہیں لگائی، عالم دین سے یاری نہیں لگائی، بڑوں بڑوں کو سلام کرتا تھا، دوڑ دوڑ کے سلام لیتا تھا، لیکن نہیں لی تو حافظ قرآن سے سلام نہیں لی، عالم دین کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، یہ میری بدبختی ہے۔ اب کہے گا مالک میرا ایک دوست ہے، میرا کون ہے؟ ایک دوست ہے،
میرے دوست کا دوست عالم دین ہے، میرے یار کا یار حافظ قرآن ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، رک جاؤ، اس کو جہنم میں نہ ڈالو، اس لیے کہ اس کے یار کا یار حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن ہمارا یار ہے۔ اس کا یار عالم دین ہے، اور عالم دین ہمارا یار ہے، اس کے یار کا یار ہمارا یار ہے۔ فرشتوں ہم نے اس کو بھی، اس کے یار کو بھی اس حافظ قرآن کی یاری کی وجہ سے دونوں کو جنت عطا فرما دی ہے۔ دونوں کو جنت عطا فرما دی ہے۔ آپ بھی مبارک نہیں دو حافظ قرآن کے والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسے نورانی تاج پہنائے جائیں گے نا، ایسے نورانی تاج، ان تاج کی چمک دھمک نور کو دے کر اہل معاشر رشک کریں گے، کہیں گے یہ گزرنے والے نبی ہیں، یہ گزرنے والے ولی ہیں، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے۔ اعلان ہوگا نہیں، نہ غوث گزر رہا ہے، نہ قطب گزر رہا ہے، نہ ابدال ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی کا گزر ہو رہا ہے، بلکہ ایک گزر ایک حافظ قرآن کے والدین کا ہو رہا ہے۔ اتنا ان تاج جو پہنے ہوئے ہوں گے، اتنا وہ نورانی ہوں گے، چاند سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے وہ تاج چمکتے ہوں گے۔ وہ حافظ قرآن کو نہیں، حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ ایک اللہ کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، جن کا نام جلال الدین نقشبند ہے۔ آپ کے مریدین آپ کے کمرے کی صفائی کر رہے ہیں، انہوں نے چٹائی نکالی اور باہر صاف کرنا شروع ہو گئے۔ 4 مریدین ہیں اور پکڑے ہوئے چاروں طرف سے، کلین کو پکڑا ہوا ہے، چٹائی کو، دری کو پکڑا ہوا ہے، اور جھاڑ رہے ہیں، اس سے مٹی نکال رہے ہیں۔ ادھر سے سمرقند اور بخارا کا بادشاہ حکمران آیا۔ غلاموں نے کہا بادشاہ جی رک جائیں، لگتا ہے مدرسے کے طلباء مریدین صفائی کر رہے ہیں اور یہ مٹی گرد و غبار ہے، ان کو جا کے منع کرتے ہیں بھی ٹھہر جاؤ، حکمران گزرنے والا ہے، وہ گزر جائے تو پھر شروع کر دینا کام۔ آپ نے فرمایا جو بادشاہ تھا، حکمران تھا سمرقند اور بخارا کا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ مدرسہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مدرسہ کوئی عام مدرسہ نہیں ہے، یہ جلال الدین نقشبند کا مدرسہ ہے، اور سامنے اس کے مریدین اس کے حجرے کی صفائی کر رہے ہیں اور کلین صاف کیا جا رہا ہے گلی کے اندر۔ ہم روکتے ہیں، گرد و غبار جب تھم جائے گا پھر آپ کا گزر ہوگا۔ اس بادشاہ نے کہا رک جاؤ، نہ جاؤ، اس کو نہ روکو، نہیں روک رہے، ان کو کام کرنے دو۔ آپ نیک بادشاہ تھا، ولیوں سے محبت کرنے والا تھا، وہ گزرا، جہاں وہ جھاڑ رہے تھے نا مریدین، وہاں جا کے رک گیا، کہنے لگا زور سے جھاڑو، کیا کرو، زور سے صاف کرو اس کو، یہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، نقش بند بیٹھتا ہے، اس کو زور سے جھاڑ، اس کی مزید مٹی نکلے اور میرے اوپر آئے۔ مریدین نے اور زور لگایا اور زیادہ مٹی نکلی، اور اس بادشاہ پر اتنا مٹی ہے، اس کا جبہ سارا مٹی ہو گیا، داڑھی، زلفیں، چہرہ سارا مٹی مٹی ہو گیا۔ جب دیکھا نا اتنی مٹی آ گئی ہے، خوشی سے کہنے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہوں؟ کامیاب ہو گیا ہوں۔ چلا گیا، رات کو خواب آئی، خواب میں دیکھتا ہے کہ قبر کا منظر ہے، اس بادشاہ کی طرف عذاب آتا ہے، ایک آواز آتی ہے عذاب دور ہو جا، اے عذاب دور ہو جا۔ آواز آئی اے قبر کے عذاب، تجھے پتہ نہیں ہے یہ جو بندہ قبر میں سو رہا ہے، یہ جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا تھا نا، اس مٹی سے غسل کر کے آیا ہے، اس مٹی سے غسل کر کے آیا ہے، اس کو عذاب نہیں آ سکتا۔ جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہو
اس بیٹھنے پر جو اس قلیم میں مٹی رہ جائے، اس کی نسبت سے ایک وقت کا بڑا حکمران بخشا جائے، تو سمجھو پھر اللہ کے ولی کے وجود کا عالم کیا ہوگا، اللہ کے ولی کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ ایک تھا ابدال، اس نے کوئی لغزش کی تو اس سے مقام ابدیت چھین لی گئی، یہ عہدہ مقام ابدیت کا چھین لیا گیا۔ وہ جاتا تھا ولیوں کے پاس، ولی یوں بیٹھ کے دیکھتے اور کہتے تو شکی ہو گیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، اللہ نے تجھ سے عہدہ ابدالی، تو ابدال تھا اس نے چھین لیا ہے، اب تجھے نہیں مل سکتا۔ لوح محفوظ پہ ہم نے دیکھا ہے نہیں لکھا ہوا، اب تجھے نہیں مل سکتا۔ کسی نے کہا ایسا کر، اذهب الى بغداد، بغداد چلا جانا، جہاں سے عہدے ملتے ہیں وہیں چلا جا، جہاں سے یہ عہدے ابدالی کے عہدے ملتے ہیں، ولایت کے عہدے ملتے ہیں، وہی چلا جانا۔ اب یہ وہاں گیا، کوئی بندہ آگے نا، کسی نے غوث اعظم سے پوچھا تھا ولی کی معرفت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک ولی یہاں بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھ لے تو ولی کامل ہے؟ میرے غوث نے فرمایا سنو، جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھتا ہے، غوث کی نظر میں وہ ناقص ولی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ناقص ولی ہے۔ سنو، فرمایا غوث کی نظر میں کامل ولی وہ ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس کی دعاؤں سے لکھی مٹا دیتا ہے، نہ لکھی اسے لکھ دیتا ہے، ام الکتاب کا مالک وہی ہے، اسے تو ولی کہتے ہیں۔ غوث نے فرمایا میری نظر میں کامل ولی وہ ہے جو لکھی ہوئی مٹا دے، نہ لکھی ہوئی لکھوا دے، وہ کامل ولی ہے۔ اب یہ بندہ آیا، غوث اعظم کے ڈیرے پہ آ گیا، اب اس کو نا جلالت غوثیت یاد آ گئی کہ کس منہ سے جاؤں، ڈر گیا، اس ڈر کی وجہ سے اتنا ڈرا کہ زمین پہ گر گیا۔ زمین پہ گرا تو اس کا سارا چہرہ آلودہ ہو گیا، مٹی مٹی ہو گیا۔ اب اس نے اٹھ کے دعا مانگی، مالک ہمت عطا فرما، تیرے غوث سے میں بات کر سکوں، ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، آواز آئی یا فلان لقد جہتک بتراب محبوبی معافن خطیتک اعطیتک مقام اعلی ومن قصابک، اے میرے بندے لوٹ جا، واپس لوٹ جا، کیونکہ تیرے چہرے پر میرے محبوب کے در کی مٹی لگ گئی ہے، تیرے چہرے پہ میرے غوث کے گھر کی مٹی لگ گئی ہے، جا، جو تیرے پاس مقام تھا، عہدہ تھا، ہم نے اس سے بھی اعلیٰ تجھے عطا کر دیا ہے، تیری خطا کو بھی معاف کر دیا ہے، تیری خطا کو بھی معاف کر دیا ہے۔ غوث اعظم کے گھر کی مٹی اگر لگ جائے، اللہ مقام ابدیت بھی عطا فرما دیتا ہے، خطا بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کو محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ پھر بتاؤ غوث اعظم کے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ والے ہوں، ان کے گھر کی مٹی ہو، جہاں وہ بیٹھتے ہوں وہ مٹی ہو، اس پہ شفا ہے، اس پہ نجات ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو آج اللہ کے ولی قبروں میں لیتے ہوئے ہیں، جو وہ مٹی قبر سے ان کے جسموں سے لگی ہوئی ہے، اس قبر انور کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم سنی مزاروں پہ نہیں جاتے، ہمیں کچھ نصیب ہوتا ہے، ہمیں کچھ ملتا ہے اللہ والوں سے، تب ہم جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عرابی، ان کے بیٹے ہیں ابن عرابی، جن کا نام ہے شیخ محی الدین اکبر۔ حضرت شیخ عرابی آپ کی اولاد نہیں ہوتی تھی، آپ کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو کسی نے کہا جاؤ غوث اعظم سے دعا کرواؤ، جاؤ غوث اعظم دعا کرواؤ اور انشاءاللہ تجھے اولاد مل جائے گی۔
اب یہ گیا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، شیخ عرابی کہنے لگا سرکار دعا فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے اللہ اولاد دے۔ غوث اعظم نے یوں بیٹھے یوں دیکھا، فرمایا بیٹا لوح محفوظ میں تیرے نصیب میں اولاد تو نہیں، اولاد تو نہیں، پر ایک کام کر، اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا، اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا، میری پیٹھ میں اللہ نے ایک اولاد رکھی ہے، میں تجھے وہ عطا کر دیتا ہوں، میں تجھے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ پیٹھ سے پیٹھ لگائی، غوث اعظم نے فیض دیا، فرمایا جا تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ اس کا نام شیخ اکبر تھا، شیخ اکبر، شیخ محین الدین اکبر، اس کو ابن عرابی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ فرماتے ہیں جب قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے نا، اپنے انداز میں کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا جب سرکار لامکان پہ گئے اور اللہ نے اپنے لامکانوں پہ بلا لیا، وہاں کوئی مکان نہیں ہے، لامکان ہے، اب مجھے یہ بتاؤ جب محمد مصطفیٰ اس ذات کو دیکھنے کے لیے گئے، وہ ذات محمد کو تکنے کے لیے آئی، اب بتاؤ وہ ہے بے صورت، یہ ہے صورت والا، یہ ہے کیا ہے صورت والا، اور وہ ہے بے صورت۔ اب دیدار کیسے ہوا ہوگا، اب بتاؤ دیدار کیسے ہوا ہوگا؟ اب انہوں نے عشق کی قلم سے لکھا، انہوں نے کہا کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، شیخ اکبر نے لکھا، وہ فرماتے ہیں اب یا عشق یہ کہتا ہے ہوا یوں ہوگا، یا بے صورت وہ صورت میں آ جائے، یا بے صورت صورت میں آ جائے، یا محمد خود بے صورت ہو جائے، یا محمد خود بے صورت ہو جائے تو دیدار ممکن ہے، کیونکہ وہ بے صورت ہے، یہ صورت والا ہے۔ کیا عاشق کو کہتے نہیں ہے کہ یہ جو صورت ہے مصطفیٰ کی، یہ مصطفیٰ کی صورت اس بے صورت کی صورت ہے، اس بے صورت کی صورت ہے، اور اسی صورت پہ ہم سب دیوانے ہیں، اسی صورت پہ ہم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو کہتے یہی محمد کی صورت ہے، جو کائنات کے بننے کی صورت ہے، جو کائنات کے بننے کی صورت ہے، ہمارے بچنے کی صورت ہے، اور ہمارے بچنے کی صورت ہے، یہی صورت اس بے صورت کی صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد کو دیکھ کے مجھے مان جانا، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو دیکھ کے مجھے مان جانا، کل قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر تم سب کو معاف کر دوں گا۔ کل ہماری بخشش ہونی ہے تو محمد مصطفیٰ کے حسن کی وجہ سے ہونی ہے۔ اور اگر ہمارے چہرے بچے ہوئے ہیں نا، آج اگر ہمارے چہرے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کے چہرے کا۔ ہمارے گناہ کو کم نہیں ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم گناہ میں کم نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں عذاب نہیں دیتا، اس لیے وہ کہتا ہے اے مصطفیٰ میں تیری امت کے کردار نہیں دیکھوں گا، میں تصویر یار دیکھوں گا، میں تو تصویر یار دیکھوں گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ صورت ہے جو رب کو منوانے کے لیے کافی ہے، ہمیں بخشوانے کے لیے کافی ہے، رب کو منوانے کے لیے کافی ہے، ہمیں بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کے ہم سب دیوانے ہیں، پر قربان جاؤں پتہ ہے زیارت کب ہوگی، پتہ ہے زیارت کب ہوگی۔ یہ جملہ عاشقوں کے لیے ہے، جو مصطفیٰ کے چہرے کے دیکھنے کے عاشق ہیں ان کے لیے ہے۔ اے باری تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں میں پیدا کر دیا ہے، دیدار کے لیے بھی موت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کسی بزرگ نے کہا تھا، بھری محفل میں اس نے جملہ پڑھا، اس نے کہا محمد بشر لا کل بشر، محمد ہے تو بشر، پر محمد جیسا کوئی بشر نہیں ہے، محمد جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ اس شیر نے سب کو پڑھوایا، اس نے کہا سارے پڑھو، محمد ہے تو بشر
پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں ہے. سب نے یہی کہا محمد جیسا بشر کوئی نہیں ہے. رات ہوئی، بابا سو گیا، بزرگ سو گیا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، میرے محبوب نے دیدار کروایا. فرمایا اے میرے غلام، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے اور خوش ایسا کیا ہے میں مصطفیٰ بھی خوش ہو گیا ہوں، مصطفیٰ کا خدا بھی خوش ہو گیا ہے. اللہ نے تیرے لیے انعام بھیجا ہے. ان اللہ غفر لک، اللہ نے تجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا. رب نے تجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے. کروڑ ہاتھ سجدے ہو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، بس ایک بار کہہ دو محمد جیسا کوئی نہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے. بس اتنا کہہ دو محمد جیسا کوئی نہیں، وہ راضی ہو جاتا ہے. کروڑ ہاتھ سجدے تمہارے ایک طرف، ایک جملہ بول دو محمد جیسا، سارے بولے محمد جیسا، محمد جیسا کوئی نہیں، وہ عرشوں کا مالک راضی ہو جائے گا. اور فرمایا میرے محبوب نے اے بزرگ سنو، اللہ نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی ہے. والے من کالا، جس نے بھی وہ شعر پڑھا اللہ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی ہے. اس کو بھی جنت عطا فرما دی ہے جس نے کہا محمد جیسا کوئی نہیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم محبوب کی امتی ہیں. اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ رب ہو کے کہتا ہے وَرَبُّكَ فَوَرَبِّكَ، محبوب آپ کا رب، محبوب آپ کے رب کی قسم، وہ قسمیں اٹھاتا ہے، وہ بارہا کہتا ہے میں محمد کا رب ہوں. یار وہ محمد کے رب ہونے پہ ناز کرتا ہے، وہ محمد کے رب ہونے پہ فخر کرتا ہے. کیا ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں؟ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، کنتم خیر امہ، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آئے، ہر نبی کی امت آئی، لیکن کسی نبی کو امت خیر نہیں کہا گیا. جس نبی کی امت کو خیر کہا گیا ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اے مالک تو ہمیں جانتا ہے، ہمارے اقوال جانتا ہے، ہمارے افعال جانتا ہے، ہمارا اندر جانتا ہے، باہر جانتا ہے، ہم کیا کریں گے، کیا کرنے والے ہیں، سب کچھ جانتا ہے. پھر بھی تو نے فرما دیا کنتم خیر امہ. ہاں اللہ فرماتا میں نے فرما دیا ہے کنتم خیر امہ، میں تمہیں جانتا ہوں تم کیا کرنے والے ہو، پر میں محمد کا رب ہوں. میں تمہارے اعمال نہیں دیکھوں گا، میں نسبت یار دیکھوں گا، میں نسبت یار دیکھوں گا. اس نے ہمارے اعمال نہیں دیکھنے، اس نے نسبت یار دیکھنی ہے. تو کرو فخر نہ، ہم محمد عربی کے امتی ہیں. ہاں وہ خود اس حسن کا دیوانہ ہے. اللہ محمد کے دیکھنے کو بڑا پسند فرماتا ہے. امام قرطبی فرماتے، صاحب قرطبی آپ فرماتے ہیں اللہ نے ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنائی بیت المعمور کو. انبیاء کی زیارت گاہ ہے مسجد اقصی ہے، ہم مسلمانوں کی زیارت گاہ بیت اللہ ہے. صاحب قرطبی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اس بے نیاز نے ملائکہ کے لیے، نوریوں کے لیے ایک زیارت گاہ بنائی جس کا نام بیت المعمور ہے. انبیاء کے لیے زیارت گاہ ہے اس کا نام مسجد اقصی ہے. مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے اس کا نام بیت اللہ ہے. الذی یراک حین تقوم، خدا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے. خدا کی زیارت گاہ چہرے مصطفیٰ ہے. خدا کی زیارت گاہ چہرے مصطفیٰ ہے. اللہ ہی یراک حین تقوم، اے محبوب جب تم قیام پہ ہوتا ہے میں خدا تجھے دیکھتا ہوں. میری نظر تو محبوب سے باہر جاتی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ
قرآن سارے پڑھتے جائیں، حسن مصطفیٰ ملتا جائے گا. یا مصطفیٰ ملے گا یا خدا ملے گا، یا مصطفیٰ ملے گا یا خدا ملے گا. اما عائشہ نے مصطفیٰ کے چہرے کو گود میں رکھ کر تک کر دیکھ کر پوری کائنات والوں سے کہا، اے کائنات والوں، شمسن وللآفاق، ایک سورج تمہارا ہے، ایک سورج تمہارا ہے، شمسی محمد سورج میرا ہے، محمد سورج میرا ہے. یہ وہ حسین چہرے والا محبوب ہے جس کے ہم سب دیوانے ہیں، جس کے ہم سب دیوانے ہیں. اور یہی حسن ہے جس نے ہمیں نجات دلوانی ہے، جس نے ہمیں نجات دلوانی ہے. اس چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے تھے. یہ وہ چہرہ جس کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اکبر بن جائے، عمر فاروق اعظم بن جائے، عثمان ذو النورین بن جائے، علی کل ایمان بن جائے، علی کل ایمان بن جائے.